بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في اول و اوسط و آخر کلام. بزرگان محترم، برادران اسلام، کوئی ایسا مکان کہ جو بالکل کھنڈر پڑا ہو، دیکھنے میں بھی اچھا نہ لگتا ہو، اس کی عمارت بھی بگڑ گئی ہو، کوئی آدمی یہ ارادہ کرے کہ چلو میں اسے خرید لیتا ہوں، اپنا لیتا ہوں، اور اس کو اپنا بنا لینے کے بعد پھر اس میں محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اس تعمیر کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، بہت خوبصورت اور بہت مزین کر کے پھر جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہے، خوبصورت ہے، اور اب اس کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے. اس کے پیچھے محنت کرنے والے نے بڑی محنتیں کی ہے، بڑی کوششیں کی ہے، دل فریب بن چکا ہے، اور اب اس کے اندر کشش پیدا ہو چکی ہے. ہاں، کچھ لوگ ایسے ضرور ملیں گے اس وقت بھی جو اس میں خامیاں نکالیں گے کہ یہ اگر ایسا ہوتا تو اور اچھا ہوتا، اس میں فلاں چیز بنائی جاتی تو اور اچھا ہوتا، اس میں فلاں کمی رہ گئی، فلاں عیب رہ گیا. تو دو نظریات کے لوگ کام کریں گے، اس میں تعریف کرنے والے بھی ملیں گے، برائی کرنے والے بھی ملیں گے. اگر یہ مثال آپ سمجھے ہیں تو 6 صدی عیسوی میں ماحول کا پورا نظام بگڑا ہوا تھا. قتل و غارت گری دنیا میں عام ہو چکی تھی، زنا دنیا میں عام ہو چکا تھا، اور شراب نوشی اور قمار بازی، جوا جس کو کہتے ہیں، عام ہو چکا تھا. عصمت دری، لوگوں کی عزت لوٹ لینا، یہ عام ہو چکا تھا. ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں کسی کی ضرورت تھی جو آ کر اس ماحول کو سجا سنوار کر لوگوں کے سامنے پیش کرے، بہتر سے بہتر بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے، ایک اچھا نظام لوگوں کے سامنے لے آئے. ورنہ وہ ماحول بن چکا تھا کہ پیدا ہونے والی لڑکیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. ایسے ماحول میں کسی ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو اس بگڑے ہوئے ماحول کو سجا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے، خوبصورت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے، اچھی تعلیمات لا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے. تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں نبوت کے سلسلے کی مہر اور نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے ایسی تعلیمات پیش کی کہ جن تعلیمات کی شکل میں ایک بہترین نظام لوگوں کے سامنے آیا، اور اسی تعلیمات کی روشنی میں صدیق اکبر تیار ہوئے، اسی تعلیمات کی روشنی میں امام عدل و حریت سیدنا عمر ابن الخطاب تیار ہوئے، انہی تعلیمات کی روشنی میں سیدنا عثمان ابن عفان تیار ہوئے، اور انہی تعلیمات کی روشنی میں علی ابن ابی طالب تیار ہوئے. اور یہ بہترین لوگوں کے سامنے آئے اور یہ بتلایا کہ بھئی اب نظام بدل رہا ہے، اب بہتر سے بہتر نظام بن رہا ہے.
اس نظام کے تیار ہونے کے بعد بھی دو طریقے کے لوگ سامنے آئے۔ کچھ وہ لوگ تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا کر آئے تو صدیق اکبر کی زبان یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتا، ہاں میرے آقا اگر کہہ رہے ہیں تو وہ بالکل صحیح بات ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی کہ دیکھو یہ محمد کیسی بات کر رہے ہیں، بھلا اتنے سے وقت میں اتنا لمبا سفر کر کے کون دوبارہ دنیا میں آ سکتا ہے، اور رات کے ایک آنے واحد میں اتنا طویل سفر، یہ ممکن نہیں ہے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہ دو نظریے کے لوگ اس وقت تھے، ماننے والے نہ ماننے والے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے کہ لوگ راہ راست پر آ جائے، سیدھے راستے پر آ جائے، اور میرے اللہ نے جس نظام میں، جس ماحول میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا تو بالکل بچپن میں نبوت نہیں عطا کی ہے۔ 40 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں گزارے جس میں آپ نے وہ سچائی پیش کی لوگوں کے سامنے، وہ امانت داری پیش کی لوگوں کے سامنے، وہ عدل و انصاف پیش کیا لوگوں کے سامنے کہ سب کی زبان پر آپ کا نام محمد نہیں، آپ کا نام صادق اور امین تھا۔ سب کی زبان پر یہ بات تھی کہ آپ سچے ہیں اور آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، آپ امانت دار ہیں اور آپ سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس ماحول میں وہ کارنامے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے انجام دلوائے۔ مثلا بیت اللہ کی تعمیر کا نظام تھا کہ کعبۃ اللہ کمزور ہو گیا تھا اور اس کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے تھے، چھت اس کی نہیں تھی۔ مشرکین مکہ نے ارادہ کیا کہ کعبے کو سر نو تعمیر کیا جائے، اور اس کے لیے ارادہ کیا کہ حلال اور طیب مال ہو وہی جمع کیا جائے اور کعبے کی دیواریں بہتر بنائی جائے، اچھی بنائی جائے۔ تو لوگوں نے چندہ کیا اور چندہ کم ہوا تھا، حتیم کو وہ لوگ شامل نہیں کر پائے، اور پھر عمارت کا کام شروع کیا۔ عمارت کے کام سے پہلے جب کعبۃ اللہ کو منہدم کیا جا رہا تھا تو حجر اسود کو نکالا گیا تھا۔ اب حجر اسود دوبارہ دیوار میں چسپاں کرنے کا موقع آیا، لڑائی ہو رہی تھی، جھگڑا ہو رہا تھا کہ کون حجر اسود کو اس کے ٹھکانے پر پہنچائے گا۔ یہ ایک شرف کی بات تھی، یہ ایک عظمت کی بات تھی کہ جسے یہ موقع مل جائے گا، جس خاندان کو یہ موقع ملے گا، وہ خاندان بڑا سمجھا جائے گا، وہ قابل عظمت سمجھا جائے گا۔ چنانچہ لڑائی ہونے لگی، جھگڑا ہونے لگا، ہر خاندان یہ سوچتا تھا کہ ہمیں یہ موقع مل جائے، ہمیں یہ موقع مل جائے۔ فیصلہ کوئی نہیں ہوا، فیصلہ اس بات پر آیا کہ کل کو صبح میں کعبۃ اللہ میں جو پہلا قدم رکھے گا وہ فیصلہ کرے گا، اور اس فیصلے پر ہم تیار ہوں گے۔ دوسرے دن صبح میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ بالکل اپنی جوانی کے ساتھ تھے، اور خانہ کعبہ میں آپ نے قدم رکھا اور لوگ خوش ہو گئے کہ صادق و امین نے قدم رکھا ہے، آؤ فیصلہ کرواتے ہیں محمد کے پاس کہ کون حجر اسود کو پہلے رکھے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور کہا تم مجھے اپنا اگر نمائندہ مانتے ہو تو میں اپنے ہاتھ سے اس حجر اسود کو پہلے چادر پر رکھ دیتا ہوں۔ چادر پر رکھ دیا گیا اور سارے خاندان کے رؤساء کو اور بڑے لوگوں کو جمع کیا اور کہا ہر خاندان کا فرد اسے اٹھائے تاکہ سب کو یہ شرف حاصل ہو جائے، ہر کوئی یہ کہہ سکے کہ ہم نے یہ پتھر رکھا تھا۔ یہ جھگڑا ختم کروایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ سبق دیا کہ اتحاد پیدا ہو جائے معاشرے میں، اتفاق پیدا ہو جائے معاشرے میں۔ یہ آپ کی نبوت سے پہلے کی باتیں، آپ کو نبی بننے سے پہلے وہ چیزیں لوگوں کے سامنے آئی آپ کے ذریعے سے کہ جو یہ بتلا رہی تھی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر اچھی تعلیم دینے والے ہیں، نیک تعلیم دینے والے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے والے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، کہیں کوئی تقریب شادی کی ہو رہی تھی۔ حضور نے اپنے ساتھی سے کہا یہاں رکو، میں ذرا دیکھ کر آتا ہوں کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پہنچنے ہی والے تھے اور باجے کی آواز آپ کے کان میں آنے کی تیاری تھی، میرے اللہ نے آپ کے اوپر نیند مسلط کر دی اور آپ گہری نیند سو گئے۔ رات گزرتی گئی، وقت گزرتا گیا،
کافی دیر ہو گئی، صبح ہو گئی، اور سورج کی روشنی میں جب آپ کی آنکھ کھلی تب تک وہ تقریب ختم ہو چکی تھی۔ آپ کے کان میں اللہ نے آواز نہیں آنے دی اور یہ بتلا دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گانے اور یہ باجوں کی آواز ہم آپ کے کانوں میں اس لیے نہیں آنے دیتے ہیں کہ کل آپ کو جب نبوت ملنے والی ہے، اس نبوت کے بعد آپ ان گانے بجانے کی چیزوں کو حرام کرنے والے ہیں، ہم آپ کو حکم دیں گے انہیں حرام قرار دیا جائے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس کے حرام ہونے سے پہلے بھی آپ کے کانوں میں یہ آواز آئے۔ اللہ تعالیٰ نے نیند مسلط کر دی۔ بہرحال ایک عظیم الشان نبی نبوت سے پہلے ایک عظیم زندگی لوگوں کے درمیان گزاری، اور ایسی زندگی گزاری 40 برس کی جس میں کسی حصے پر کسی کو انگلی رکھنے کا موقع نہیں مل سکتا تھا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنایا، نبوت عطا کی، پہلی وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد حکم ہوا لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاؤ، اور پھر آپ کی مخالفت ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا، پاگل کہا گیا۔ ایک مرتبہ حج کے لیے لوگ تشریف لائے تھے، حج کے لیے لوگ جمع ہوئے تھے، اور جہاں حاجیوں کا کیمپ لگا ہوا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان حاجیوں میں تشریف لے گئے یہ ارادہ لے کر کہ مختلف ممالک سے لوگ آئے ہیں، مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہیں، چلو میں انہیں دین کی دو بات سمجھا دوں، دین کی کچھ باتیں ان کے کانوں میں پڑ جائے۔ آپ تشریف لے گئے اور پیچھے مکے کا ایک آدمی لگ گیا، اور وہ حضور آگے جا رہے ہیں اور وہ پیچھے پیچھے چلتے ہوئے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے، اے لوگوں یہ جادوگر ہے، ان کی بات مت سننا، اے لوگوں یہ کاہن ہے، ان کی بات مت سننا، اے لوگوں ان کے دماغ پر اثر ہو چکا ہے، ان کی بات مت سننا۔ میں اور آپ اگر راستہ چل رہے ہوں، کسی سے بات کر رہے ہوں، کوئی مجھے اور آپ کو پاگل کہہ دے، کوئی مجھے اور آپ کو دیوانہ کہہ دے، ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم اسے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کیا ٹھیس پہنچی ہوگی، کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برداشت کیا، اور آپ کا مشن ایک ہی تھا جس کو ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن جور الادیان الى دین الاسلام۔ ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی طرف لے آئیں، اور مختلف مذاہب سے نکال کر دین اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے آئیں۔ اسی مشن کو لے کر چلتے رہے، اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے کہ ایک دن میں آنے واحد میں مجمع آپ کو مل گیا ہو، آنے واحد میں صحابہ کی ٹیم تیار ہو گئی ہو۔ انگلیوں پر گنے جانے والے لوگوں کو لے کر چلے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی وحی کے موقع پر جو لوگ اسلام لائے ہیں وہ زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید ابن حارثہ ہے، حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ چند گنے جانے والے لوگ تھے جن کو انگلیوں پر گنا جاتا تھا، کئی دن گزر جاتے تھے، کوئی مسلمان نہیں ہوتا تھا۔ ان کٹھنائیوں میں، ان پریشانیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، اور ایک ہی بات آپ کی زبان پر تھی اور آپ کے دل دماغ پر تھی، میرا ایک ایک امتی راہ حق کو قبول کرنے والا بن جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، کہیں شکار پر گئے ہیں، اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابو جہل نے ستایا ہے، پریشان کیا ہے، اور حضرت حمزہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کہیں شکار پر گئے تھے، اور شکار سے جب واپس آ رہے ہیں اور حمزہ کی باندی نے یہ بتلایا آپ کے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے بہت پریشان کیا ہے، بہت ستایا ہے۔ حضرت حمزہ نے کمان سنبھال لی، تیر لے لیا، خانہ کعبہ میں پہنچ گئے۔ ابو جہل وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور خانہ کعبہ میں ابو جہل کو بہت زیادہ برا بھلا سناتے ہوئے اپنی کمان اس کے سر پر مار دی، سر پھوٹ گیا، اور یہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مت کیا کرو، میں آپ کا حامی ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا، اور آج کے بعد اگر ان کے خلاف تم چلو گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا۔ حضرت حمزہ نے حضور کو آ کر سنایا، میرے بھتیجے راضی ہو جاؤ، آپ کو جس نے پریشان کیا تھا میں اس سے بدلہ لے کر آیا ہوں،
حضور نے فرمایا میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ کہا کس سے آپ خوش ہیں؟ کہا اس پر خوش ہوں کہ جس کلمے کے لیے مجھے پریشان کیا جا رہا ہے آپ وہ کلمہ پڑھ لیجئے، جس دین کے لیے میری مخالفت کی جا رہی ہے آپ اسے قبول کر لیجئے، میں خوش ہو جاؤں گا۔ میں بدلہ لینے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہوں، میں کسی کو پریشان کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، جو مجھے پریشان کرے میں اسے معاف کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ حضرت حمزہ نے کہا تیار ہوں میں، کلمہ پڑھا دیجئے۔ مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ میں لوگوں کو دین حق پر لا کر خوش ہوتا ہوں، ایک اللہ کی طرف لا کر خوش ہوتا ہوں کہ ایک اللہ کی مرضی کے مطابق ہم چلنے والے بن جائیں، تیار ہو جائیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کر کے بتلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچتی رہی، آپ کے اخلاق لوگوں تک پہنچتے رہے۔ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے، اسلام اخلاق کے زور پر پھیلا ہے۔ ورنہ مکہ مکرمہ میں تو وہ ماحول بن چکا تھا کہ باہر سے آنے والوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں سب سے ملیے، محمد سے مت ملیے، وہ آپ کا دھرم پریورتن کر دے گا، وہ آپ کا مذہب بدل دے گا، وہ آپ کو اپنے آبائی وطن سے اور آبائی مذہب سے ہٹا کر اپنے مذہب کی طرف لے آئے گا۔ زماد ابن ثعلبہ ایک آدمی تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے آئے تھے۔ ان سے لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک محمد ہے، تم لوگوں کا علاج کرتے ہو، ذرا محمد کا علاج کر دو، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زماد ابن ثعلبہ حضور کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے آپ بیمار ہیں، آپ کے دماغ پر کوئی اثر ہے، میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں، میں جھاڑ پھونک کا کام کرتا ہوں، کئی لوگ میرے جھاڑ پھونک کے ذریعے سے اچھے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے یہ جملے پڑھے، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ تعالی من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ یہ وہ کلمات تھے کہ زماد ابن ثعلبہ نے درخواست کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دوبارہ سنا دیجیے۔ حضور نے دوبارہ دہرائے، 3 مرتبہ وہ کلمات سنے، اور اس کے بعد زماد ابن ثعلبہ نے کہا کہ میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، میں نے شاعروں کا کلام بھی سنا ہے، میں نے جادوگروں کا کلام بھی سنا ہے، یہ کسی ساحر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہی کا کلام ہو سکتا ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ وہ تعلیمات تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس پر عمل کر کے بتلایا کہ میری زندگی نکل جائے اسلام کی اشاعت میں، میری زندگی نکل جائے اسلام کے اوپر، میری زندگی نکل جائے اس بات پر کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آخری وقت تک صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اسلام کی حالت میں قربان ہو رہے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت خبیب ابن عدی الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 لوگوں میں تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام لے کر بھیجا تھا، اور حضرت عاصم ان 10 آدمیوں کے کمانڈر تھے، ان 10 آدمیوں کے صدر تھے۔ یہ لوگ راستہ چلتے 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 کسی جگہ پہنچے ہیں حدہ مقام پر، اور کچھ مخالفین کو پتہ چلا کہ مدینے سے کچھ صحابہ آئے ہیں، تو 1-2 آدمی نہیں 100 آدمی، اور وہ 100 کے 100 تیر چلانے والے جمع ہو گئے ان کے مقابلے کے لیے کہ آج ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ 10 صحابہ ہیں، وہ لوگ تلاش کرنے نکلے ہیں کہاں ہیں، تو جہاں جہاں پیر کے نشان ملتے گئے یہ لوگ پیچھے پیچھے جاتے گئے۔ ایک جگہ بیٹھ کر صحابہ نے کچھ کھجوریں کھائی تھی، یہ تلاش کرنے والوں نے ان کھجور کی گٹلیوں کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگایا کہ یہ تو مدینے ہی کی کھجور ہے، اور یہیں سے وہ لوگ آگے بڑھے اور آگے تلاش کیا، اور تلاش کرتے کرتے جب آگے نکلے یہ صحابہ مل گئے، اور صحابہ کو احساس ہوا کہ شاید ہمیں کوئی پیچھا کر رہا ہے، ہمارا کوئی تعاقب کر رہا ہے۔
تو صحابہ نے اپنی حفاظت کے لیے ایک جگہ پناہ لے لی، ایک ٹیلے پر چڑھ گئے، لوگ تیر برسانے لگے، مقابلہ ہونے لگا، 7 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شہید ہو گئے، اور اب 3 بچے تھے جن میں حضرت خبیب بھی تھے، اور ایک حضرت زید تھے، اور ایک تیسرے صحابی جن کا نام روایتوں میں ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ یہ 3 لوگ تھے۔ ان کو کہہ رہے ہیں یہ مخالفین، نیچے اتر آؤ، ہم تمہیں امن دے دیں گے، ہم تمہارے ساتھ قتل و قتال نہیں کریں گے، ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے نہیں۔ یہ تینوں نیچے اتر رہے ہیں، اور مخالفین نے اپنے کمان کی رسیاں کھول کر ان کے ہاتھ اور پیر باندھنا شروع کر دیا۔ وہ تیسرے صحابی تھے، وہ کہنے لگے یہ تمہارا وعدہ ہے، تم نے ہمیں کہا تھا کہ ہم تمہیں پریشان نہیں کریں گے، میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا۔ پھر وہاں مقابلہ ہوا، وہ صحابی شہید ہو گئے، 2 صحابی بچے، حضرت خبیب اور حضرت زید۔ خبیب کو مکے کے قریب لا کر بیچا گیا، اور حضرت خبیب بدری صحابی ہیں۔ بدر میں حارث نامی ایک کافر کو قتل کیا تھا۔ حارث کے بیٹوں نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے حضرت خبیب کو خریدا، اور خبیب کو اپنے گھر پر لے گئے اور انہیں قید کر دیا، گھر کے کمرے میں انہیں بند کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رہ رہے ہیں۔ اس گھر کی ایک عورت یہ بیان کرتی ہے کہ مجھ سے جب انہیں پتہ چلا کہ کل مجھے قتل کیا جانے والا ہے، تو اپنے بال درست کرنے کے لیے استرا مانگا، میں نے استرا دے دیا۔ میرا چھوٹا بچہ کھیلتے کھیلتے خبیب کے پاس گیا، حضرت خبیب نے اس کو اپنے ران پر بٹھا لیا۔ میں ڈر گئی کہ کہیں میرے بچے کو قتل نہ کر ڈالے، تو خبیب کہنے لگے نہیں، یہ تعلیمات ہماری نہیں ہے، ہم بچوں کو قتل نہیں کرتے ہیں، یہ بچہ تیرا ہے، میرے پاس کھیل رہا ہے، میں اس کو قتل کرنے والا نہیں ہوں۔ وہ عورت یہ کہتی ہے خبیب جیسا بہتر قیدی میں نے نہیں دیکھا، اور وہ عورت آگے بیان کرتی ہے میں نے خبیب کو اس بند کمرے میں، اس قید خانے میں انگور کھاتے ہوئے دیکھا ہے، جبکہ ان دنوں مکے میں کوئی انگور نہیں تھا اور ان کو لا کر کوئی دینے والا بھی نہیں تھا، یہ رزق تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مل رہا تھا۔ حضرت خبیب کو جب نکالا گیا وہاں سے اور یہ اعلان ہو گیا کہ آج انہیں قتل کیا جائے گا، باہر لے جایا گیا، حدود حرم سے باہر لے جایا گیا، اور اس وقت حضرت خبیب کہتے ہیں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت خبیب کو اجازت مل گئی، مختصر 2 رکعت انہوں نے پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم یہ سمجھو گے کہ میں تمہارے ڈر کی وجہ سے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں، اگر یہ خوف نہ ہوتا تو میں اور لمبی نماز پڑھتا، لیکن میں نے مختصر پڑھ دی ہے، اور اب آپ کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اس وقت حضرت خبیب کی زبان پر جو الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ لا ابالی حین اقتل مسلما، اللہ کی قسم اگر آج مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جاتا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں اپنے رب کے پاس اسلام لے کر جا رہا ہوں، میں مسلمان ہونے کی حالت میں جا رہا ہوں، اگر اسلام کی حالت میں مجھے مارا جا رہا ہے، اسلام کی حالت میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے مارا جا رہا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لے، میرے قتل ہونے کو قبول فرما لے، میں راضی ہوں اس بات پر کہ آج اسلام کی وجہ سے اور اسلام کے اوپر میں مر کر اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ صحابہ نے اس پر عمل کر کے بتلایا، اسلام قبول کیا، ڈٹے رہے، موت تک ڈٹے رہے، اور صحابہ کرام نے کسی حالت میں اسلام اور ایمان کا سودا نہیں کیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کٹھن حالات میں لوگوں تک اسلام پہنچایا ہے، اور اسلام قبول کرنے والوں نے بہت کٹھن حالات میں اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کی ہے۔ اسلام کی پہلی شہید ہونے والی ایک عورت ہے جسے سمیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مخالفین نے ان کی شرمگاہ پر برچھا مار دیا تھا، لیکن انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ ان حالات میں وہ حضرات ڈٹے رہے، مرد ڈٹے رہے، عورتیں ڈٹی رہی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت پیش کیا ان حضرات نے۔ مردوں نے بھی، عورتوں نے بھی، اور مرد و عورت کی بات تو دور، بچوں تک نے غزوہ بدر کے موقع پر عبد الرحمن ابن عوف کی وہ بات امام بخاری نے ذکر کی ہے کہ میں کھڑا تھا اور میرے اگل بغل میں 2 بچے آ کر کھڑے ہو گئے،
مجھے ڈر لگنے لگا کہ میں ان چھوٹے بچوں کے بیچ میں کھڑا ہوں۔ اچانک ایک نے کان میں کہا وہ کہاں ہے ابو جہل؟ ہمیں بتاؤ نا چچا، بتاؤ وہ کہاں ہے؟ کہا تم کیا کرو گے؟ کہا میں مار ڈالوں گا یا میں مر جاؤں گا، میں قتل کر ڈالوں گا یا میں مر جاؤں گا۔ دوسرے نے کہا چچا جان مجھے بتاؤ نا ابو جہل کہاں ہے، کیا کام ہے؟ کہا مر جاؤں گا۔ ایک اردو شاعر نے بہت سادے لفظوں میں اس کی ایک منظر کشی کی ہے کہ مریں گے یا ماریں گے ناری کو، ناری یعنی جہنمی، ابو جہل، مریں گے ہم مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، یا تو ہم مر جائیں گے یا اس جہنمی کو قتل کر دیں گے، مریں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے رحمت باری کو، حضور کو برا بھلا کہتا ہے، ہم یہ فیصلہ کر کے آئے ہیں، ہم یہ فیصلہ کر کے۔ اور عجیب بات محدثین نے لکھی ہے کہ جس عورت کے یہ بچے تھے، معاذ و معوذ افراء کے بیٹے تھے، افراء کے کل 7 بچے تھے، اور وہ 7 بچے غزوہ بدر میں شریک تھے، ایک عورت کے 7 بچے، اور وہ 7 حضور کے ساتھ تھے کہ آج کچھ بھی ہو جائے ہم شریک ہیں۔ یہ دونوں بچے ابو جہل کے قتل کے ارادے سے نکلے، یہ حضور سے محبت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ کرام نے کر کے بتلایا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کو اپنے گھر پہ لے جا رہے تھے اور پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور کچھ گنتے ہوئے چل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا شمار کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ آ جا رہے ہیں، میری قسمت کھل چکی ہے کہ امام الانبیاء والمرسلین تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے گھر پر آ رہے ہیں، مجھ سے زیادہ اس وقت خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ میں گن رہا ہوں آپ کے کتنے قدم میرے گھر تک پہنچتے ہیں، کتنے قدم بنتے ہیں، 15 20 25 30 50 60، کتنے قدم آپ چل کر میرے گھر تک پہنچتے ہیں۔ آپ کے ایک ایک قدم پر میں آج ایک ایک غلام آزاد کروں گا۔ یہ محبت کر کے بتلائی ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے۔ میرے بھائیوں، میں اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو جب منظم بنایا، اچھا بنایا، بہتر بنایا، بہتر سے بہتر بنا کر پیش کیا، تو 2 طاقتیں اسی وقت سے چل رہی ہے۔ ایک طاقت وہ جس کو صدیق و عمر عثمان و علی کہا جاتا ہے، جنہوں نے تسلیم کر لیا کہ آپ سچے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام کی بات چل رہی ہے کہ آپ سچے ہیں، جی۔ حضرت خبیب نے تسلیم کر لیا آپ سچے ہیں، مصعب ابن عمیر نے تسلیم کر لیا آپ سچے ہیں۔ یہ ایک بڑی جماعت تھی جن کی تعداد حضور کے دنیا سے جاتے وقت 1.25 لاکھ کی تھی، جو تسلیم کر چکے تھے کہ آپ سچے ہیں۔ اور ایک وہ جماعت چلی جسے ابو جہل کی جماعت کہتے ہیں، جو ہر بات میں غلط سلط باتیں جوڑنے لگے، آپ کو جھوٹا کہنے لگے، آپ کو شاعر و کاہن کہنے لگے۔ وہ دور تو چلتا ہے، اس وقت بھی دنیا میں وہی 2 جماعتیں چل رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا، آپ کی تعریف کرنے والے اور آپ کی سیرت و سنت پر عمل کرنے والی جماعت آج بھی موجود ہے، اور جیسے اس زمانے میں آپ کے مخالف بولا جاتا تھا آج بھی موجود ہے، آج بھی بولا جاتا ہے۔ اور بولتے ہیں مرد بول رہے ہیں، عورتوں کو پتہ نہیں ہے، ان بولنے والی بچیوں کو، ان بولنے والی لڑکیوں کو، ان بولنے والی عورتوں کو پتہ نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں ہے، اور یہ ہماری کمی ہے کہ ہم تعلیم پہنچا نہیں پائے ہیں ان تک۔ اگر انہیں پتہ ہوتا کہ عورت کو حضور اگر دنیا میں نہ آئے ہوتے تو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، یہ بولنے والی بھی آج موجود نہ ہوتی اگر حضور دنیا میں تشریف نہ لائے ہوتے۔ آپ نے آ کر بتلایا کہ عورتوں کا حق یہ ہے ان کو زندہ رکھا جائے۔ عورت کبھی بہن بنتی ہے، کبھی ماں بنتی ہے، جی، اور وہ بھائیوں کی تربیت کرتی ہے، کبھی اپنے بچوں کی تربیت، کبھی ماں بنتی۔ تو عورت کا کتنا بڑا مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ میرے بھائیوں، یہ دونوں جماعتیں، لیکن المیہ ہے ہمارا اپنا۔ شکایت ہے ہمیں اپنوں سے، شکایت ہے ہمیں اپنی ذات سے اور اپنی جماعت سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا پہچان کر اور جتنی آپ کی سیرت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر پائے۔ ہم نے وہ نمونہ نہیں پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے۔
میرے بھائیوں، اور ہمارے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، آپ کی کوئی سنت ہمارے سامنے آ جائے، ہم دوسری چیزوں کو چھوڑ دیں، آپ کی سنت پر عمل کریں۔ جتنا سنت پر عمل کریں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی زندگی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کامیابی اسی میں ہے کہ حضور کے طریقوں کو زندہ کیا جائے، اس کے علاوہ کہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ آج لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، تو ہم نے آپ کی پہچان لوگوں تک پیش بھی نہیں کی ہے، پہنچائی بھی نہیں ہے، ہماری اپنی کمی ہے۔ اس کمی کو قبول کر لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ارادہ کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔